میں ہوں سجاد امن جنیجو اور میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی کتاب کا نام ہے طاقت کے 48 قوانین، دا 48 لاز آف پاور۔ قانون نمبر 1، اپنے مالک سے برتر ہونے کی کبھی کوشش نہ کریں۔ نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر۔ اپنے سے اوپر والوں کو ہمیشہ اپنے آپ سے زیادہ ذہین ہونے کا احساس دلاتے رہیں، لیکن انہیں خوش اور متاثر کرنے کے لیے اپنی صلاحیت اور مہارت کے اظہار میں اس حد تک مت جائیں کہ آپ کی خواہش کے برعکس ان میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو جائے۔ اپنے مالک کو اس کی اصل صلاحیت اور ذہانت سے زیادہ ذہین اور باصلاحیت ہونے کا احساس دلاتے رہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے عدم تحفظ کا احساس رکھتا ہے۔ جب آپ دنیا کے سامنے اپنی صلاحیت و مہارت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حسد، عناد اور عدم تحفظ کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اس بات کی توقع بھی کی جانی چاہیے۔ آپ اپنی ساری زندگی دوسرے لوگوں کی کم ظرفی پر مبنی احساسات کی فکر میں تو نہیں گزار سکتے، تاہم آپ کو خود سے بالاتر لوگوں کے بارے میں مختلف طرز فکر اختیار کرنا ہوگا۔ جب اقتدار یا طاقت و اختیار کی بات ہو تو اپنے مالک کو مات دینے کی کوشش شاید بدترین غلطی ہو سکتی ہے۔ اس احمقانہ سوچ کا شکار مت بنے کہ لوئس چاردھم اور میڈیسس کے دور کے بعد دنیا بدل چکی ہے۔ صاحب اختیار لوگوں کو زمانہ قدیم کے بادشاہوں اور شہزادوں کی طرح ہی سمجھے۔ یہ اپنی مرتبے اور مقام کا ہمیشہ سے تحفظ چاہتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ذہانت، حاضر جوابی اور خوبصورتی میں دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بہتر لگنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک عام لیکن بہت ہی مہلک غلط فہمی ہے کہ اپنی خداداد صلاحیتوں اور جاذبیت کا اظہار کر کے آپ اپنے مالک کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی جھوٹی تعریف بھی کر دے، لیکن پہلا موقع ملتے ہی وہ کسی کم ذہن اور کم جاذبیت رکھنے والے شخص کو آپ کی جگہ دے ڈالیں گے، کیونکہ وہ اس سے کم خطرہ محسوس کریں گے۔ اس قانون کے 2 پہلو ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے ہوں گے۔ اول یہ کہ آپ غیر ارادی طور پر اپنی شخصی خوبیوں کی وجہ سے اپنے مالک سے بہتر لگ سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے بلند مرتبہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انتہائی غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ آپ اگر اپنی فطری خوبیوں کی وجہ سے ان کے مقابلے میں بہتر لگتے ہیں تو ایسی غیر محفوظ افرتوں سے بچ کر رہیں، یا پھر ان کی موجودگی میں اپنی خوبیوں کو دبا کر رکھیں۔ دوئیں، کبھی یہ تصور تک بھی نہ کریں کہ چونکہ مالک آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ منمانی کر سکتے ہیں۔ ایسے قبول نظر افراد کے بارے میں کتب کی کتب لکھی جا سکتی ہیں جنہوں نے اپنے مقام کو اپنا حق سمجھ لیا تھا اور اپنے مالک سے بہتر نظر آنے کی ہمت کرنے کی وجہ سے اپنے مالک کی نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گر گئے۔ اپنے مالک کو مات دینے کے خطرات سے آگاہی کے بعد آپ اس قانون کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل واضح خوشامدی بہت مؤثر ہوتی ہے، لیکن اس کی بھی اپنی حدود ہوتی ہیں۔ یہ براہ راست اور کھلی ہوتی ہے اور دوسرے درباریوں کو بری لگ سکتی ہے۔ ڈھکی چھپی خوشامد بہت طاقت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے مالک سے زیادہ ذہین ہیں تو اس کے برعکس نظر آئیں۔ مالک کو خود سے زیادہ ذہین ظاہر کریں، خود بالکل سادہ اور کم عقل لگیں۔ ایسے ظاہر کریں کہ جیسے آپ کو مالک کے تجربے اور رہنمائی کی ہمیشہ سے ضرورت ہوتی ہے۔ معمولی اور بے ضرر غلطیوں کا ارتکاب کریں جن کی ضرورت ہو سکتی ہے، جن کے کوئی دور رس نقصانات بھی نہ ہوں، لیکن وہ غلطیاں آپ کو موقع دیں کہ آپ بعد میں اپنے مالک سے رہنمائی کی درخواست کر سکیں۔ اعلیٰ مقام پر فائز لوگ ایسی درخواستوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا مالک سمجھے کہ آپ کو اس کی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی تو ہو سکتا ہے وہ اس بات سے آپ سے ناراض بھی ہو جائے اور آپ اس کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جائے۔ اگر آپ کے خیالات اپنے مالک سے زیادہ تخلیقی ہیں تو انہیں کھلے عام مالک کی رہنمائی سے منسوب کر دیں۔ یہ ظاہر کریں کہ آپ کا مشورہ تو محض مالک کے علم اور رہنمائی کی گونج ہے۔ اگر آپ فطری طور پر اپنے آقا سے یا اپنے مالک سے زیادہ سخی اور ملنسار ہیں تو اتنی احتیاط کر دیں کہ آپ کی خوبیاں اتنی نمایاں نہ ہوں کہ ان کے پیچھے آپ کے مالک کی اچھائیاں ماند پڑ جائیں۔
मालिक को यही लगना चाहिए कि वो एक ऐसा सूरज है जिसके गिर्द सब घूम रहे हैं और उसी से रोशनी और ताकत हासिल करते हैं। दूसरों को जानबूझकर खुद को मात देने का मौका फराहम करने से मामलात अक्सर आपके इख्तियार में रह सकते हैं, वरना दूसरों को मात देने की सूरत में आप उनके अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो सकते हैं। जिस दिन आप अपने मर्तबे से ऊपर वालों को मात देने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, उस दिन आपकी खूबियां ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन के आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन अगर आप मालिक को दूसरों की नज़र में मज़ीद नुमायां करते चले जाएंगे तो आप फ़ौरन ही तरक्की पा सकते हैं। हासिल: जिस तरह आसमान में एक सूरज और बेशुमार सितारे हैं और उनमें सूरज को इम्तियाजी हैसियत हासिल है, उसी तरह मालिक की हैसियत, कशिश और चमक दमक से ज़्यादा की कोशिश करने के बजाय उसकी मौजूदगी में मुदहम और गैर नुमायां हो जाना ही दानिशमंदी है। सनद: अपने मालिक को मात देने से गुरेज करना सीखें। किसी कम हैसियत की अपने मालिक पर बरतरी या बेहतरी न सिर्फ हमाकत है बल्कि इंतहाई मोहलिक भी हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही तो सबक देते हैं। हो सकता है वह सूरज जैसे रोशन भी हो, लेकिन याद रखें वह सूरज की मौजूदगी में कभी भी नुमायां नहीं होते। देखने और सुनने के लिए शुक्रिया। मैं हूं सजाद अहमद।